اگر آپ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر آپ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، سکون قلب نہیں ہے، بے چینی سی ہے، اگر آپ گھر کے کرایوں میں رہ کر پریشان ہیں، اور آپ سے گزارش ہے آج کے ویڈیو میں اللہ کے اسم اعظم اور آیت پاک بتائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہر مصیبت پریشانی کے بعد آسانی ہے، جس نے اللہ عز و جل کے حکم پر صبر کیا اللہ تعالیٰ بہترین اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے، بیچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ میری بھائی بہن بزرگوں خواتین جہاں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفظ و ایمان میں اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ کے نام اسم اعظم اسم مبارک میں بڑی برکت ہے، بڑی خیر ہے۔ کوئی نہ کوئی اسم کسی نہ کسی مقصد کے لیے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اعظم کوشش کرنی ہے، اس کو پڑھ لینا ہے، یقین کامل کے ساتھ پھر دعا کرنی ہے۔ جس آیت کے بارے میں بتایا جائے گا اس آیات کو پڑھیے اور یقین کامل کے ساتھ پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں بھلائیاں اور عزتیں عطا فرمائیں۔ چند چیزیں اپنی ہر ویڈیو میں بیان کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی تلاوت، نماز کی پابندی، ہر کام جائز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرنا، اسی طرح سلام کو عام کرنا، سکون قلب کے لیے ذکر کرنا، پہلے کلمے کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفار پڑھنا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو استغفار پڑھتا ہے شوق و محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے رنج و غم دور کر دیتا ہے۔ شوق و محبت سے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا۔ اب بات آتی ہیں جو اس میں اعظم پڑھنا ہے، جو آیات کی تلاوت کے ساتھ وظائف کرنے ہیں، وظیفہ کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایک آیت کا ترجمہ سنانے لگا ہوں، بغور سنیے گا، اس پہ غور کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ ہرگز تم بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک اپنی پیاری چیز میری راہ میں نہ خرچ کرو، اور اگر جو تم خرچ کرتے ہو ہم اسے جانتے ہیں۔ بڑی خوبصورت آیات ہیں۔ اگر آپ کو کچھ پسند ہے، پریشان ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنی پسندیدہ چیز۔ رب تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ مایوسی سے منع فرمایا گیا ہے، کوشش کرنی چاہیے۔ جب تک آپ کی سانس ہے تب تک آپ کا رزق موجود ہے اس زمین پر۔ جب سانس ختم پھر رزق کا معاملہ بھی منقطع ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے۔ نئی سوچ کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ، نئے حوصلوں کے ساتھ آپ کوئی بھی کام کا آغاز کریں، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ کبھی بھی مایوس ہوں، پریشان ہوں، ٹینشن میں آ جائیں تو درود پاک پڑھیں۔
اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور آیت الکرسی میں جب آئے ولا یعودہ حفظہما، اس کو 11 مرتبہ پڑھیں، ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ 7 بار ہی آپ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کی تلاوت کریں، 129 129، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب 11 مرتبہ پڑھیں، ہر گھنٹے بعد 11 مرتبہ، ہر گھنٹے بعد 11 مرتبہ، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، اور 33 مرتبہ یا باسطو یا باسطو تسبیحات پڑھیں، 133 بار پڑھیں، یا باسطو کی ایک تسبیح، یہ رزق میں اضافے کے لیے، برکت کے لیے، خیر کے لیے، یا باسطو کو پڑھتے رہیں۔ رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہر حال میں، اور ان لوگوں کی طرف دیکھیں جو ہم سے نیچے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ہم سے نیچے والے بھی زندگی گزار رہے ہیں، ہم سے اوپر، ہم جس طرح اوپر والوں کو دیکھتے ہیں اپنے سے، ہمیں چاہیے نیچے بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا پہ شکر ادا کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، ماں باپ کا کہنا مانتے ہوئے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کا جذبہ عطا فرمائے، خوش رہیں، آباد رہیں، اور استغفار کرتے رہیں، پہلے کلمے کا ذکر خوب کریں، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، ہر گھنٹے بعد 11 مرتبہ اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر پڑھیں، اور کوشش کریں پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 3 الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اس آیات کو پہلے یاد کریں تو اس مخارج کے ساتھ، پھر اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، روزانہ اس کی ایک تسبیح پڑھیں۔ خدا کی قسم آپ کی تقدیر ایسے بدلے گی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ رب تعالیٰ آپ کی خیر فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔